السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے محمد ابرار بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے اہل سنت کے نظریات کے حوالے سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب ہم صاحب مزار کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر ہم جا کر وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم اس نیک بندے کا وسیلہ دیتے ہیں، تو یہ وسیلہ دینا کیا یہ ثابت ہے؟ آپ جواب ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑے مفسر علامہ علوسی روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت توسل کے اوپر سیر اصل گفتگو فرمانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کروں، کیونکہ حضور چاہے ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہوں یا پردہ فرما چکے ہوں، بہرحال ان سے وسیلہ اختیار کرنا، ان کا وسیلہ پکڑنا یہ بالکل جائز عمل ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نیک اولیاء، نیک لوگ۔ اب ایک حدیث پاک بھی ذکر کرتا چلوں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری بینائی جا چکی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کہے گا تو میں دعا کر دوں گا، لیکن اگر تو کہے گا تو میں اس کو تمہارے لیے مؤخر کر دوں گا، یعنی کہ تو صبر کر لے۔ اور فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تو صبر کرے۔ تو ان صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا رسول اللہ نبینہ ہونا مجھ پر یہ شاق گزرتا ہے، یعنی میرے لیے یہ عمل جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، یعنی میں اس کو اب مزید اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتا نہ دیکھنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد یوں دعا مانگو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت، تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اے اللہ پاک تو اپنے نبی کا وسیلہ، اپنے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور میری التجا کو بھی قبول فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بار بار اس کو دہرایا، مرارن کے الفاظ ہیں، بار بار دہرایا، اور جب وہ لوٹے تو اس حال میں لوٹے کہ ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس دعا کی تعلیم تو خود حضور نے ارشاد فرمائی، جس میں حضور کا اپنا وسیلہ تھا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ تو حضور نے اپنی زندگی میں بتایا تھا،
حضور کے بعد تو ایسا نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو یہ اعتراض بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ یہی عثمان بن حنیف یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عثمان کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو کر اپنی عرض گزاری کرتا تھا کہ میری فلاں جو میرا کام ہے وہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اس شخص کو بلایا اور بالکل یہی دعا کہی کہ حضور کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، نبینا حضور نے ان کو یوں تعلیم کی، آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ تو اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی صحابہ حضور کے وسیلے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کتنا مستحسن عمل ہے۔ تو ان کا جواز قرآن و حدیث میں بالکل ثابت ہے، بلکہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قید سالی میں انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا تھا تو بارش برسا دی گئی۔ اور یہ بالکل مستحسن عمل ہے، قرآن و حدیث میں اس کے اوپر کثیر دلائل موجود ہیں، جس میں سے چند ایک ہم نے ذکر کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسری عرض یہ ہے کہ اصل مدد مانگنا تو اللہ سے ہے، اور جو اولیاء ہمیں جو کچھ بھی اللہ پاک ان کے ہی وسیلے سے عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ ہم پھر اللہ سے ہی مدد مانگیں اس چیز کی؟ دیکھیے، اہل سنت کا نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اولیاء نیک لوگ یہ مددگار ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ مددگار ہے، جبریل اور نیک مومنین یہ مددگار ہے۔ اس کے علاوہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی راہ بھٹک جائے یا کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ کہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، لاکھوں حدیث کے حافظ، فقہ حنفی کے امام، فقہ حنبلی کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 5 حج کیے، ان میں سے کچھ پیدل کیے، کچھ سواری پہ کیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میرا بھٹک گیا، راہ بھول گیا، لیکن ان کے علم میں بھی یہی حدیث پاک تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیے کہ اے اللہ کے بندوں میرے صحیح راستے پہ رہنمائی کرو، اے اللہ کے بندوں میرے صحیح راستے پہ رہنمائی کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا چلا گیا یہاں تک کہ میں درست راستے پر مطلع ہو گیا۔ تو گویا محدثین نے اس حدیث کا تجربہ بھی کیا، اس کو مجرب بھی پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طبرانی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وقت جرب ذلک، اس کا تجربہ کیا گیا، اس کو مجرب پایا گیا، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا یہ جائز عمل ہے۔ رہی یہ بات کہ مزارات کے اوپر بعض عقیدت مند یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے صاحب مزار تو ہماری فلاں حاجت پوری کر، تو جو ہے وہ ہمیں اولاد دے، فلاں فلاں۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ ایک جائز عمل ہے، لیکن سب صورتوں میں، کسی بھی صورت میں ڈائریکٹ مدد اللہ ہی سے مانگنا افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے یا ان کے دور کی علامہ عبدالحکیم شرف القادری، انہی کے دور کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ دونوں اہل سنت کے یوں سمجھ لیں پیشوا ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، سرمایہ اہل سنت۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تبیان القرآن کے اندر کثیر دلائل قائم کیے
کہ نیک لوگوں سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اور دلائل کو ذکر کرنے کے بعد مذہب مسلک اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ان دلائل کی روشنی میں اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر حال میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہی افضل ہے، اور بندے کو چاہیے کہ افضل عمل پر ہی پیرا ہو، افضل عمل پر ہی، یعنی افضل عمل کو ہی اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو 100 روپے دے رہا ہو تحفتاً، اور ساتھ وہ 1000 کا بھی آپشن رکھ دیں، کہے کہ یار یہ 100 بھی آپ لے سکتے ہو، 1000 بھی لے سکتے ہو، دونوں لے سکتے ہو، آپ کے لیے دونوں آپشن ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کو لے سکتے ہو، یا پھر آپ 100 کو لوگے یا پھر 1000 کو لوگے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص 1000 کی طرف ہی جائے گا۔ تو جب دونوں سے مدد مانگنا، مطلب کہ اللہ کے نیک لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے اور اللہ سے مدد مانگنا افضل ہے، تو ہم افضل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو یا اللہ مدد کہنا یہ ہر حال میں افضل ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کا گلہ ہی علامہ عبدالحکیم شرف القادری نے فرمایا تھا کہ خدا کو یاد کر پیارے، اس رسالے کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ یا اللہ مدد کہنا یہ افضل ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس حوالے سے ایک آج جو ہے وہ مزید ایک نقطہ یہ ذہن نشین رہے کہ وسیلے اور ڈائریکٹ مدد ان دونوں میں فرق ہے۔ تو وسیلہ اختیار کرنا یہ افضل عمل ہے، یعنی کہ اے اللہ، مثال کے طور پر کوئی شخص کہ اے اللہ میرا فلاں کام اپنے نیک بندے کے وسیلے سے پورا فرما، میرا فلاں مقصد اپنے نیک بندے کے وسیلے سے پورا فرما، تو یہ عمل افضل ہے۔ لیکن جو ہم یوں کہتے ہیں کہ یا غوث پاک میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے وہ ہماری مدد کریں گے، یعنی اس کے پیچھے بھی حقیقی مدد تو اللہ ہی کی ہے، یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حقیقی مدد اللہ کی نہیں ہے، غوث پاک کی حقیقی مدد ہے، وہ تو مشرک ہو جائے گا۔ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، غوث پاک نے جو مدد کرنی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی کرنی ہے، لہٰذا توسل یعنی وسیلہ اختیار کرنا یہ افضل ہے، اور ڈائریکٹ کسی اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہا جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بس یہی عرض کرنی تھی۔ جزاک اللہ۔ آمین بھائی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔